جیلانی محبوب سبحانی تندیل نورانی یا غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نئے پروگرام کی سٹارٹنگ ہم نے آج کی ہے اور بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، اسپیشل پروگرام ہے. تو کیوں نہ اسپیشل پروگرام ہو، کیونکہ یہ مہینہ بھی اسپیشل چل رہا ہے. اور کن کی نسبت سے یہ مہینہ ہے، یعنی یہ اس مہینے کو کن کی نسبت حاصل ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے. اسی کی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر بڑی پیاری پیاری باتیں ہونے والی ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حوالے سے بھی سننے والے ہیں، اور آپ کی کرامت، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت اور آپ کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے حوالے سے بڑی انفارمیٹیو باتیں یہاں پر بیان کی جائے گی، جس کو آپ نے سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اندر سیگمنٹس بھی ہوں گے اور انشاءاللہ الکریم منقبت غوث پاک بھی پڑھی جائے گی. کون پڑھیں گے وہ؟ حسان بھائی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. تو منقبت غوث پاک بھی ہمیں سننی ہے اور آپ کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں سننی ہے. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ سے نا غوث پاک کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، جس کے جواب کس نے دینے؟ جی، کس نے دینے؟ آپ نے دینے بھائی؟ ہاں جی. جواب دے دیں گے آپ؟ جی. چلیں بھائی، یہ بھی تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی کا نعرہ لگا رہے ہیں. دیکھتے ہیں پھر جواب کون دیتے ہیں اور کتنے اچھے جواب دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ابتداءً حصول برکت کی نیت سے اپنے پروگرام میں ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اور فضیلت سنتے ہیں. جب تم، یعنی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے بچپن ہے بڑا نرالا. کیا نام ہے؟ بچپن ہے بڑا نرالا. اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے، کچھ آپ بتائیں. جی مائک دیں بھائی ان کو. غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے باتیں سنیں گے. غوث پاک کے بچپن کے حوالے سے باتیں سنیں گے. چلیں بھائی، اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں. کوئی بتا رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے اس میں سیگمنٹ میں؟ غوث پاک کی بچپن کی کرامات سنیں گے. چلیں بھائی، سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں. جن کے آنے سے پہلے ان کے آنے کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں اور خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں. اب جیسے کہ ایک مثال میں دوں آپ کو کہ ہمارے گھر پر کوئی عزیز مہمان آنے والا ہے، تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اطلاع کر ہی دے گا، یا تو وہ کر دیں گے ہمارے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ کریں یا کسی نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں بتا دیں گے، یا کوئی نہ کوئی ایک سچویشن ایسی ہو جاتی ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان ہمارے گھر پر آنے والے ہیں. اور جب پتہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے تو پھر گھر کی سجاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. بھائی صاف کر دو، ہے نا، کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ ان کے لیے، ہے نا. ان کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں بچوں. ایسے ہی پیارے بچوں،
جیسے ہم کسی خاص مہمان کے آنے کی تیاری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی دنیا میں آمد کی بھی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم بزرگ کا قصہ سنا رہے ہیں جن کا نام حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جی ہاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خوشخبری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، آج ہم سنیں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے کتنی عظیم بشارتیں دی گئی تھی اور کن کن کے ذریعے دی گئی تھی۔ آپ نے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونے والی ہے، اور کس کس نے دی تو وہ بھی سنیں گے ہم۔ پیارے بچوں، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات دیکھا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام کے ساتھ، اولیاء اعظام رحم اللہ السلام کے ساتھ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بولیں گے صاحب؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں لیکن آپ کو یاد بھی رکھنا، میں اس سے سوال بھی کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ غوث پاک کا نام، ان کے والد کا نام، اور جو میں بات بتا رہا ہوں اس سے بھی سوال انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، اور پیارے بچوں، تمام اولیاء بھی ساتھ میں تھے، گھر جلوہ افروز تھے، اور ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ان کو خطاب فرما کر خوشخبری سے نوازا، اے ابو صالح، اب بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے۔ کون ہے؟ ولی ہے۔ ولی ہے، وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اس کی اولیاء کرام اور اقطاب رحمت اللہ علیہم اجمعین میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء کرام اور رسولوں علیہم السلام میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دیکھیں پیارے بچوں، بچپن ہے بڑا نرالا، کیا سیگمنٹ کا نام؟ بچپن ہے بڑا نرالا۔ بچپن ہے بڑا نرالا۔ دیکھیں ابھی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہم سن رہے ہیں نا، تو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ آپ تشریف لانے والے نا۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی ولادت ہونے والی ہے، خبر دی گئی، اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی پیارے بچوں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پیارے بچوں، بات رہی بزرگان دین کی، تو بزرگان دین رحم اللہ السلام نے بھی اپنے دور میں خوشخبریاں سنائی ہیں، خبر دی ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا اور اتنی شان والا ہوگا، یعنی ایک قطب کی ولادت ہوگی جو اللہ کا ولی ہوگا، بڑی شان والا ہوگا اور تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور ان کی شان ایسی ہوگی جیسے رسولوں میں ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی طرح ان کی شان ولیوں میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون ہے پیارے بچوں؟ غوث پاک رحمت اللہ۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چلیں بھائی، ماشاءاللہ ولادت سے پہلے خوشخبریاں دی گئی ہیں غوث پاک کی۔ چند باتیں تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی، تو کچھ باتیں آپ سے بھی کر لیتے ہیں۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟
جی مطلب دیکھیں ابھی تو میں نے کچھ آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے, میں وہ ڈسکس آپ سے کروں گا جو آپ نے پہلے کہیں سنا ہوگا, ٹھیک ہے؟ حنزلہ بھائی ٹھیک ہے, مائک لے لیں بھائی آپ تو یار. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے. میں ویسے آپ سے کچھ اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلے ماشاءاللہ اچھی بات ہے, آپ نے ذکر بھی کر دیا, اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں حنزلہ بھائی کہ غوث پاک کے حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کچھ بھی جو آپ کو پتا ہو, کچھ بھی آپ بتانا چاہیں, کوئی کرامت بتانا چاہیں غوث پاک کی, یا کوئی شعر پڑھنا چاہیں آپ منقبت کا, کچھ بھی آپ بتا دیں غوث پاک کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں؟ آ رہا ہے ذہن میں کچھ تھوڑا تھوڑا؟ آپ بتا بھی رہتے نا کہ ذہن میں کبھی کبھی زیادہ آ جاتا ہے, کبھی کبھی تھوڑا آتا ہے. تو ابھی کیا سچویشن ہے, زیادہ والی ہے تھوڑے والی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بچے بھی کتنی شاندار طریقے سے سن رہے ہیں بھائی, آپ کچھ بتائیں. چلیں پہلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں پھر ان کی طرف بڑھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے؟ اچھا مائک کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. ایان بھائی یا آپ ہی لیں. چلیں آپ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ بھی بتائیں جو آپ کو آپ کے ذہن میں ہو پہلے سے. آپ نے کیا سنا ہے غوث پاک کے حوالے سے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی شیخ, موسیٰ جنگی دوست. اچھا چلے بھائی, انہوں نے تو نام بتا دیا, لیکن میں ایک نارمل وہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کچھ واقعات, کچھ کرامتیں نا غوث پاک کی سنی ہوں گی, والدہ سوتے وقت سناتی ہوں گی, ہے نا, دادی بتاتی ہوں گی, 11ویں جب کھاتے ہیں تب کوئی نہ کوئی بیان میں ہم سن لیتے ہیں نا کوئی بات. لے ادھر دیجئے مائک. وہ پیروں کے پیر ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات, وہ پیروں کے پیر ہیں. کون ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا اور کیا بتائیں گے آپ, بتائیں. ایک بار ایک بڑھیا کا بیٹا اپنی کشتی کے اپنے قافلوں والوں کے ساتھ کشتی کے ساتھ ڈوب گیا تھا. تو اس بڑھیا نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں فریاد کی تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تو وہ کشتی دریا سے باہر نکل گئی. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ. یہ آپ کو کس نے سنا ہے واقعہ؟ میری امی نے. امی نے سنا ہے بھائی. ایسی بات میں سننا چاہ رہا ہوں, آپ نے کیا سیکھا, کیا سنا ہے غوث پاک کے حوالے سے. اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں. جی چلیں بھائی دیکھیں, اب آ رہا ہے ذہن میں کچھ حنزلہ بھائی؟ نہیں آ رہا؟ چلیں بھائی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو زندہ فرماتے تھے. اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرماتے تھے. زندہ فرما دیتے تھے. اور زندہ کرتا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن غوث پاک پر کیا آتا تھی؟ اللہ پاک کی عطائیں تھی, ہے نا. آپ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے تھے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, ہم نے سیگمنٹ کو شامل کیا جس کا نام تھا, کیا نام تھا؟ بچپن ہے بڑا نرالا. کن کا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. ماشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں پیارے بچوں دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شان غوث پاک. کیا نام ہے؟ مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. شان غوث پاک. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور مجھے تو بہت پسند ہے, اور میں اس کو پتہ ہے بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں. بچوں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں. چلے میں آپ کو یہ واقعہ بڑے پیارے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں, اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں نا, ان کے کردار سے, ان کی گفتگو سے, ان کے انداز سے, ان کے چہرے سے لوگ, ان کے چہروں کو دیکھ کر, ان کو دیکھ کر لوگ بدل جاتے ہیں, ہے نا. بدل کیسے جاتے ہیں؟ کوئی بد ہے تو نیک بن جائے گا, ہے نا. کوئی نیک ہے تو اور نیک ہو جائے گا. ان کی صحبت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ان کا دل جو ہوتا ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے. گناہ کی جنگ دور ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں نور نور آ جاتا ہے اور اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں اس پر. کس پر؟ جو بزرگوں سے فیض پاتا ہے نا. ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتا ہے تو پیارے بچوں وہ ولیوں کے مراتب پہ تک پہنچ جاتا ہے.
یعنی اس کو میں آپ کو نارمل انداز میں یوں سمجھاؤں. پہلے ایک واقعہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم سمجھنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں. پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر جا رہے تھے، اور جیسے بچے نہیں جاتے کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، کوئی بیل ہوتی ہے یا کوئی گائے ہوتی ہے یا کوئی بھینس ہوتی ہے، بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب وہ ادھر مڑ گئی ادھر چلے گئے، ادھر مڑ گئی ادھر چلے گئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گائے کے پیچھے گئے یا بیل کے پیچھے گئے. تو پیارے بچوں، بیل نے پتہ ہے بول کر کہا، جس کا مطلب خلاصہ ہے، اے عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اب غوث پاک بڑے وہ ہو گئے، حیرت میں آ گئے، ارے بیل بول رہی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو آپ اس دوران سوچ بھی رہے تھے اور کئی واقعات بھی ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک تھی، آپ کے والد بھی بڑے نیک تھے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے بچوں اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ مجھے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے. کہاں جانا ہے بچوں؟ کہاں جانا ہے بتائیں؟ بغداد جانا ہے. تو والدہ ماجدہ نے بھی پیارے بچوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجازت دے دی، اور اجازت دی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 80 دینار تھے. کیا تھے؟ 80 دینار. جس میں سے 40 غوث پاک کے جو ہے نا پیارے بچوں حوالے کر دیے حفاظت سے، یعنی کہیں ایسی جگہ سیو کر دیے، چھپا دیے جہاں پر وہ سیو رہیں، یعنی چوری نہ ہو سکے یا کسی کو پتہ نہ لگ سکے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب ہماری ملاقات بروز قیامت ہوگی. یعنی ایسا توکل کیا اللہ پر کہ بیٹے جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، جا کر وہاں پر علم دین حاصل کر. پیارے بچوں، اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں نکل گئے. کہاں نکل گئے؟ سفر میں نکل گئے. پیارے بچوں ایک مقام پر پہنچے نا، تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ڈاکو ہوا کرتے تھے، بہت سارے ڈاکو ہوتے تھے جو لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس قافلے میں تھے اس قافلے پر 60 ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا. کیا کر دیا؟ کتنے ڈاکوؤں نے؟ 60 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 60. صحیح بول رہے ہیں؟ چلیں بھائی، یعنی توجہ سے سن رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو 60 ڈاکوؤں نے اٹیک کر دیا غوث پاک کے قافلے پر. بچوں جس پر جو سامان تھا سب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ایک ڈاکو جو تھا نا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا ہے نا، غوث پاک کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ تو غوث پاک نے فرمایا جی ہاں ہے. کیا کیا؟ اچھا غوث پاک اس وقت میچور تھے بالکل نا، کیا تھے؟ ہاں سمجھدار تھے بالکل. غوث پاک نے فرمایا کہ جی ہاں ہے. اور پیارے بچوں جب غوث پاک نے فرمایا تو وہ چلا گیا. اب دوسرا ڈاکو آیا. جب دوسرا ڈاکو آیا تو اس نے بھی پوچھا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا جی ہاں ہے. تو اس نے کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کیا ہے؟ 40 دینار. وہ بھی ایسی سوچ کے چلا گیا کہ بچہ ایسی مطلب ہوا میں بات کر رہا ہے یا ایسی نارمل، وہ چلا گیا، مذاق سوچ کے چلا گیا وہ. اب بچوں جب سردار کے پاس سب پہنچے تو سردار کو ان دونوں ڈاکوؤں نے بتایا اپنے کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، ہمیں تو نہیں لگتا اس کے پاس دینار ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ غوث پاک کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے پھر کہا جی ہاں ہے. بولا کیا ہے؟ کہ 40 دینار ہے. کیا ہے بھائی؟ 40 دینار ہے. کہا کہاں ہے؟ آپ نے فرما دیا یہاں ہے. جب تلاشی لی گئی، اس نے ڈاکو کے سردار نے تلاشی لینے کو کہا، جب تلاشی لی گئی تو پیارے بچوں سچائی ثابت ہو گئی، آپ کے پاس 40 دینار موجود تھے. تو اس ڈاکو نے پوچھا کہ آپ کو سچ بولنے پر، اے پیارے بچے آپ کو سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ مطلب ایسے ٹائم پہ تو بچے بھی جھوٹ بول دیتے نا، بھائی مجھے تو بچنا ہے جھوٹ بول دو، ہے نا، مجھے بچنا ہے جھوٹ بول دو، بول دیتے. لیکن غوث پاک نے نہیں بولا بچوں، اور جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، جو بولتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو پیارے بچوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اس نے یہ بات کہی تو غوث پاک نے فرمایا میری والدہ کے نصیحت نے، میری والدہ کی نصیحت نے مجھے اس بات سے روکا. پیارے بچوں وہ تو مطلب بڑے حیرت میں آ گیا ڈاکو.
غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے گھر سے نکلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ لیا تھا، میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا نہیں بولوں گا؟ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیارے بچوں، وہ جو بادشاہ تھا نا ڈاکوؤں کا جو شہنشاہ سمجھ لیں اور سردار سمجھ لیں اس کو، پیارے بچوں اس پر نہ اللہ کی عطا ہو گئی اور وہ خوف سے نہ لرزنے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی والدہ کی وعدہ خلافی نہیں کرتے اور میں کتنی سالوں سے اپنے رب پروردگار عز و جل کی وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، جتنے ڈاکو تھے سب غوث پاک کے ہاتھ پہ تائب ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی اور وہ کیا ہو گئے؟ یعنی انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے نیت بھی کر لی کہ ہم اب ڈاکوؤں والا کام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نا غوث پاک کی، کیا بات ہے غوث پاک کی، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہمارے غوث پاک، یعنی اتنی سی عمر دیکھیں اور کتنا بڑا کام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غوث پاک ہے، اللہ کی عطائیں ان پر ہیں، یعنی ابھی یہ سفر ہی کر رہے ہیں، سفر میں کرتے کرتے میں ہی نیکی کی دعوت کیسی پھیلا دی ہے نا۔ اب بچوں ہمیں اس سے درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ایک منقبت بھی شامل کرتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انشاءاللہ الکریم۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امداد کن امداد کن ازرل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن، ازرل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن، ازرل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، بھنور میں پھنسا گئے سفینہ ہمارا، بھنور میں پھنسا گئے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن، ازرل جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم
ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا غم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن، حضر الجو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن، حضر الجو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، حضر الجو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم دما دم دستگیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر، غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا اسیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، سارے پیروں کے ہیں پیر، غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم غوث اعظم دستگیر۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف آنے والی ہے، اللہ پاک ہمیں 11ویں شریف کی برکتوں سے مالا مال بھی فرمائے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ سعادت لائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کچھ سوالات آپ سے کرنے، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ سب سے پہلے میں ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں، سیدھی طرف سے کرنا چاہیے نا؟ چلیں بھائی سیدھی طرف سے کر لیتے ہیں، پھر ان کی طرف آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نانی جان کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے؟ چلے پہلے والدہ کا نام پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں والدہ کا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی آپ پہنچے، کہیں نہیں پہنچ رہے یار؟ حنزلہ بھائی کہیں جا ہی نہیں پا رہے، آپ پہنچ ہی نہیں پا رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط جگہ بٹھا دیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، مشورہ چل رہا ہے کیا؟ جی بتائیں، انس بھائی کو دیں۔ ام الخیر فاطمہ۔ انہوں نے کہا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ کو ان کے والد صاحب کا نام بتانا ہے۔ انہوں نے پورا نام بتا دیا ہے، کیا نام بتایا؟ ام الخیر، ٹھیک ہے؟ ام الخیر آپ کی کنیت ہے، اور فاطمہ آپ کا پیارے بچوں کیا ہے؟ نام ہے، ٹھیک ہے؟ مزید اور ایک سوال میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ابھی دیکھیں نام بتایا گیا تھا، بھائی یہ تو بتا دیں گے آپ؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ چلیں احمد رضا بھائی کی طرف بڑھائیں مائک، یا عارش بھائی کو دے دیں، عارش بھائی کو دے دیں۔ جی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ نے کہا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا جواب درست ہے۔ FGN چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ جو
ملاحظہ کر رہے ہیں, سوالات بھی بتائے جا رہے ہیں, جوابات بھی بچے دے رہے ہیں. آپ کو بھی ہو سکتا ہے کچھ سوالات کے جوابات آتے ہوں, اور ہو سکتا ہے کچھ کے سوال کے جواب آپ کو نہ آتے ہوں, تو آپ توجہ سے دیکھیں, توجہ سے سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں. آپ کی نانی کا نام بتائیں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نانی جان کا نام. جی کون بتائیں گے؟ بھائی ٹھیک ٹھاک نام بتانے کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ ان کو دے دیں, کیا نام ہے حسنین بھائی کو؟ ام سلمہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی, ان کا جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. جی اب بتائیں آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا کا نام. حنزلہ بھائی آپ پہنچ گئے؟ چلے بتائیں. حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ. غلطی ہو گئی جناب, رحمت اللہ تعالیٰ. نہیں, آپ کے نانا جان کا نام ہے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا نام ہے؟ یاد ہو گیا بھائی؟ کیا دکھائیں, میں پتہ کر لیتا ہوں. عبداللہ سومئی, کیا نام ہے؟ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار دوبارہ بتا دیں. عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ, ماشاءاللہ. اور آپ کی پیدائش پیارے بچوں کہاں پر ہوئی تھی؟ بغداد شریف میں. کیا کہتے ہیں؟ جی جیلان میں. کیا کہتے ہیں, کہاں ہوئی تھی پیدائش؟ جیلان میں ہوئی تھی, ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, ہمارا وقت بھی اب ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو باتیں ہمارے پروگرام میں ہوئی ہیں. غوث پاک کا ذکر خیر ہم نے کیا ہے, اللہ کے ولی کا ذکر خیر کیا ہے. اللہ پاک ہم کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے, اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے, سچائی کا دامن تھامنے والا بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین. FGN چینل کے ناظرین اپنا خاص خیال رکھیں. آئندہ پھر حاضر ہوں گے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جیلانی محبوب سبحانی تندیل نورانی یا غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی.